السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم سامعین کرام، یہ ہمارے قرآن کی مثالوں کے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم لوگ آج انشاءاللہ تعالی مؤمن اور کافر کے موضوع کے متعلق جو قرآن میں مثالیں آئیں اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بعض مثالیں بیان کی ہے مومن اور کافر کے بارے میں۔ تو اس کی پہلی مثال اللہ نے بیان کی سورہ انعام میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور ہم نے اس کو ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریوں سے نکل نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں یہاں پر مثال بیان کی مومن اور کافر کی، اور اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اس آیت کا پس منظر کیا تھا، اور اس سے پہلے کون سی آیتیں یعنی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو اللہ نے اس سے پہلے یہ ذکر کیا آیات سے پہلے کہ حق اور باطل کے درمیان جنگ اور لڑائی ہمیشہ رہے گی، اور اللہ نے کہا کہ اسی طرح سے کہ کچھ ایسے رہیں گے جو باطل کو خوبصورت کر کے پیش کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بیان کیا کہ زمین کے اکثر لوگ یعنی گمراہ ہے، اور زمین کے اکثر لوگوں کی اگر بات مانیں گے تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ نے جب یہ ذکر کیا تو پھر اللہ نے یہاں پر ایک مثال بیان کی کافر اور مومن کی۔ کافر اور مومن کی کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ تو گویا کہ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا وہ جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، اور ہم نے اس کو ایک نور بھی دیا اور روشنی دی، وہ اس کو لے کر پھرتا ہے لوگوں کے درمیان۔ کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے یعنی کیا یہ آدمی برابر ہے اس کے جو آدمی اندھیروں میں ہے اور تاریکیوں میں ہے اور اسے وہ نکل نہیں پاتا؟ لیس بخارج منہا، بلا شک دونوں برابر نہیں، دونوں کیا برابر نہیں۔ تو جو شخص کو اللہ نے اس کے دل کو زندہ کیا ایمان سے، قرآن سے، اس کو ایمان کا نور دیا، وہ اسے لے کر لوگوں کے درمیان وہ پھرتا ہے اور چلتا ہے، تو وہ ہدایت کے روشنیوں میں ہے اور وہ حق باطل میں فرق کرتا ہے۔ کیا یہ شخص برابر ہو سکتا ہے اس کے جو کفر اور گمراہی کے تاریکیوں اور اندھیروں میں ہے اور اس کو کوئی راستہ نہیں معلوم ہے؟ تو دونوں بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی یعنی ابو جہل اور حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے حمزہ رضی اللہ عنہ پہلے وہ یعنی قریش کے دین پر تھے، پھر اللہ نے انہیں توفیق دی تو پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اسلام قبول کرنے کا جو قصہ بیان جو کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو جہل نے اس نے یہ کیا تھا کہ ایک گوبر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیا تھا۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ان کے بھتیجے کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان پر ابو جہل نے یہ گوبر یعنی کوئی جانور کا گوبر ڈال دیا ہے۔ تو فوری آئے بھاگ کر، اور انہوں نے کیا کیا، ابو جہل کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے تیر لے کر، گویا کہ مارنے والے ہیں کہ تم نے کیوں کیا میرے یعنی بھائی کے بیٹے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ۔ تو ابو جہل نے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ اس نے ہمارے عقلوں کو بیوقوف بنا دیا، اور ہمارے بتوں کو اور ہمارے خداؤں کو اس نے برا کہا۔ تو اس وقت حمزہ یعنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حالانکہ اس وقت وہ ابھی اسلام قبول نہیں کرے تھے، کہا کہ اور تمہارے سے بڑا بیوقوف ہے کون؟ کوئی نہیں تم لوگوں سے بڑا بیوقوف، اس لیے کہ تم لوگ ایک پتھر کی پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ۔ پھر انہوں نے اس وقت ہی کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ اللہ نے آیت نازل کر دی۔ تو گویا کہ جو تھا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا کہ جو مردہ تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا، اس کو روشنی دی، اور گویا کہ وہ حمزہ رضی اللہ عنہ اور جو ہمیشہ یعنی تاریکیوں میں اور اندھیروں میں رہتا ہے، جو اس سے باہر نہیں نکلتا، گویا کہ وہ یعنی ابو جہل ہے۔ اب دی شاید نزول ثابت ہو یا نہ ہو، لیکن معنی تو عام ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن کا جو قاعدہ ہے تفسیر کا کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ عبرت
قرآن کے لفظ سے ہے، یعنی عام لفظ سے ہے، نہ کہ سبب کے خصوص سے ہے۔ تو اگر قرآن میں کوئی آیت نازل بھی ہوئی کسی خاص وجہ سے، تو لیکن یہ اس کے لیے بھی ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، یہ اس کے لیے ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں کئی احکامات ہیں، فقہی احکامات، کوئی کفارے ہے، کوئی گناہ کرنے کے وغیرہ، وہ کوئی صحابہ کرام سے غلطی ہونے کے پر وہ نازل ہوئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر بلکہ یعنی خالی بس یہ خاص ان کے لیے تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلطی جو وہ صحابی سے ہوئی تھی، اگر ایسی غلطی کسی اور سے بھی ہوئی قیامت تک کسی بھی انسان سے، تو اس کا کفارہ یہ ہوگا۔ تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہی بیان کیا کہ نا جو شخص ایمان والا ہے تو وہ زندہ ہے گویا کہ، اور جو کفر پر ہے وہ مردہ ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر زندگی کی مثال دی کہ یعنی ایمان والے کی کہ گویا کہ وہ زندہ ہے، اور جو کافر ہے گویا کہ وہ مردہ ہے۔ اور ایک مثال کیا دی کہ جو زندہ ہے، جو ایمان والا ہے گویا کہ اس کا نور ہے، وہ روشنی میں ہے، اور جو مردہ ہے گویا کہ وہ اندھیروں میں ہے اور تاریکیوں میں ہے، اس سے گویا باہر نہیں نکلتا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس سے اللہ نے یہ بات بیان کی سورہ بقرہ میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اللہ تعالیٰ یعنی مددگار ہے اور دوست ہے مومنوں کا کہ اللہ تعالیٰ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف۔ پھر فرمایا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، تو کافروں کو وہ نکالتے ہیں نور سے نکالتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں یعنی اندھیروں کی طرف۔ اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ قرآن میں جگہ کہ وما یستوی الحیاء والاموات، کہ زندہ اور مردے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان کی صفت کی مثال بیان کی ہوا ہے کہ وہ زندگی ہے، اصل زندگی ہے۔ تو زندگی اصل یہ ہے کہ وہ ایمان کی زندگی ہو، اور اگر کوئی شخص کافر ہے، اگرچہ وہ زندہ بھی ہے تو وہ مردہ ہے، اگرچہ وہ کافر ہے لیکن وہ زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، لیکن وہ مردہ ہے جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کرے اور ایمان وہ پر وہ نہ آ جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی المیت، کہ اس کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، جو وہ مثال کسی ہے جیسا کہ زندہ مردہ ہے۔ تو جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے، اور جو شخص اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کو پانی نہیں مل رہا تو وہ دل مر گیا تھا، وہ دل مر گیا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر جو زندگی کی نور ہے وہ یعنی ایمان کی نور ہے، وہ نا ایمان کی نور ہے۔ تو یہاں پر اس سے ایک بات پہلی، یہاں پر کچھ باتیں ہم یہاں ذکر کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا دو چیزوں سے، یعنی جسم اور روح دونوں سے، تو اور دونوں میں سے ہر ایک کی ایک غذا ہے، تو جو جسم ہے وہ بنایا گیا مٹی سے، تو اس کی غذا بھی مٹی کے اندر سے ہے، جو اناج دانے وغیرہ نکلتے ہیں مٹی سے۔ لیکن جو روح ہے انسان کے اندر وہ آسمان سے آئی ہے، اوپر سے، تو اس کی غذا بھی وہ چیز میں ہے جو آسمان سے آئی ہے، جو قرآن ہے اور جو وحی ہے، اور جو کیا ہے، اور جو وحی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور دل کی غذا، روح کی غذا یہ ایمان ہے، اللہ کا ذکر ہے اور قرآن ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آج کل کھانے پینوں کے بارے میں پیچھے پڑے رہتے اور خاص خیال کرتے ہیں، جس سے حالانکہ وہ جسم کی غذا ہے، لیکن جو روح کی غذا اصل ہے اس کو بھول جاتے، اس کا خیال نہیں کرتے، حالانکہ وہ اصل ہے۔ اور لوگ کوشش کرتے کہ وہ اپنی زبان کو میٹھا کرنے کے لیے مختلف قسم کی مٹھائیاں اور سویٹس کھاتے ہیں، لیکن اصل جو روح کی جو مٹھاس ہے، جو ایمان کی مٹھاس، وہ کس کو حاصل ہوگی؟ جو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان، کہ وہ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ کس نے؟ من رضی باللہ ربا، جو راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ کے رب ہونے سے، کہ اللہ پر کہ وہ رب ہے بول کے، اور اسلام سے کہ وہ دین ہے ہمارا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہمارے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس نے یہ تین چیزوں پر ایمان لا لیا تو یہ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ اور ایک جو حدیث میں آتا ہے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، کہ تین چیزیں جو اگر کسی انسان کے اندر ہو تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ تو اس میں سے یہ پہلا یہ کہ ہے نا کہ یکون اللہ رسول حب الیہ مما سواہما، کہ اس کے نزدیک اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی زیادہ محبوب نہ ہو۔ اور سیکنڈ چیز وَيُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ کسی انسان سے محبت کرے کسی اللہ کے لیے محبت کرے، دین کے لیے، اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ أَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ وہ اس طرح ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف واپس لوٹنا اس طرح اس کو وہ ناپسند ہو اور کراہیت ہو اس کو یہ بات کی، جیسا کہ وہ کراہیت کرتا ہے اور ناپسند کرتا ہے کہ وہ آگ میں پھینکا جائے، کہ وہ جس طرح آگ میں جانے کو پسند نہیں کرتا، اس طرح چاہیے کہ وہ یہ بات کو پسند نہ کرے کہ وہ ایمان لانے کے بعد وہ کافر ہو۔ تو یہ ایمان کی مٹھاس ہے کہ نیکیوں کا مزہ آنا،
طاعات کا مزہ آنا، طاعات کی نیکیوں کی مٹھاس انسان کو محسوس ہونا، اور مشکل مشقات انسان سنبھالنا اور برداشت کرنا اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے مشکل مشقات کیا کرنا، انسان برداشت کرنا اللہ کے لیے، تو یہ ایمان ہے اور یہ ایمان کی مٹھاس ہے، یہ ایمان ہے اور یہ ایمان کی مٹھاس ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے نا اس لیے بعد نے فرمایا کہ دنیا میں ایک جنت ہے، جو شخص دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوگا تو وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ کیا جنت ہے دنیا کی جنت؟ کہا ہے وہ ایمان کی جنت، اللہ سے قریب ہونے کی جنت، اللہ کے قریب ہونے کی، اللہ سے بات کرنے کی، اللہ کے ساتھ ایک ساتھ میں گڑ گڑانے کی، یہ ایک جنت ہے۔ یہ جو شخص جنت میں داخل نہ ہوگی جنت میں دنیا میں، تو وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ کب حاصل ہوگا؟ جب انسان کو ایمان کی مٹھاس آئے گی، اور یہ شروع میں حاصل نہیں ہوتی بلکہ محنت کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ انسان کو یہ نعمت اور یہ مٹھاس اور یہ حلاوت انسان کو آتی ہے۔ اس طرح سے جو سیکنڈ بات ہم جو کہیں گے، ایمان کے بہت فائدے، ایمان کے بہت ثمرات ہیں اور نتائج ہے۔ ایمان کے فائدہ یہ ہے کہ زندگی ہے، اصل زندگی ایمان کی ہے، اور اس کو سکون کی زندگی ملے گی بغیر ٹینشنوں کی، ورنہ جو ایمان نہ لائے تو اس کی زندگی ہمیشہ خراب رہے گی، اور وہ ٹینشنوں میں رہے گا، اور اس کا سکون اس کو نہیں رہے گا، اس کو سکون نہیں رہے گا۔ اور کئی جو بڑے بڑے مالدار جو ہے، جو کافروں کی جو بڑے مالدار لوگ ہیں، بلکہ بعض تو ایسے جو دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہیں، انہوں نے خود کہا کہ جو کہتے ہیں کہ مال سے خوشی حاصل نہیں ہو سکتی، انہوں نے صحیح کہا، حالانکہ ساری دنیا ان کے پاس ہے، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جو کہتے ہیں کہ مال سے خوشی حاصل نہیں ہو سکتی، وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے خود فرما دیا سورہ نحل میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو ان نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ ایمان کی حالت میں ہو، تو ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اس طرح سے جو دوسرا فائدہ ہے ایمان کا، کہ ایمان میں امن ہے، ہدایت ہے، پیس ہے، سکون ہے، شانتی ہے اور ہدایت ہے، جو اللہ نے ذکر کیا، سورہ نام میں ذکر کیا۔ اس طرح سے ایمان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایمان کی وجہ سے زمین میں خلافت ملے گی، زمین میں مکنت اور تمکین ملے گی۔ کب؟ اگر ہم اس ایمان لائیں گے، تو اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، پھر فرمایا کہ ولیمکنن لہم دینہم۔ تو اس طرح سے تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا غلبہ ہو اور ہمیں ہماری عزت ہو، ہماری بادشاہت ہو، اور ہماری ہر چیز ہو، تو پھر ہم ایمان لائیں، ایمان یہ شرط ہے ایمان لانا۔ اس طرح سے ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو جنت میں داخلہ ہوگا اور جہنم سے بچا لیا جائے گا، یہ ایمان کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ ایمان سے برکتیں، خیرات حاصل ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لا لیتے اور تقوی اگر وہ کرتے اختیار، تو ہم ان کے لیے آسمان زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اس طرح سے ایمان کے فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں ہدایت ہے سب کے لیے، اس میں کیا ہے، ایمان میں ہدایت ہے، اور جب انسان کو مصیبتیں آتی ہیں تو ایمان ہی انسان کو سکون دیتا ہے، ایمان انسان کو سکون دیتا ہے، ورنہ اگر مصیبتیں آئیں اور اس کا اللہ پر ایمان نہ ہو تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، کبھی بلکہ وہ مر بھی جائے۔ لیکن مومن بندے کو کتنی بڑی مصیبت آ جائے وہ سکون سے رہتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ سب اللہ کی طرف سے، سب کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس طرح سے ایمان کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایمان میں فوز ہے اور کامیابی ہے، اللہ کی ولایت کی، اللہ کی مدد کی، اللہ کی دوستی کی۔ اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، پھر اللہ نے فرمایا ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا۔ اس طرح سے ایمان کے فائدہ میں یہ ہے کہ انسان ایمان لانے سے خسارے سے بچ جائے گا اور ہلاکت سے بچ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں سوائے الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لایا۔ اس طرح سے ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ ایمان لانے سے گناہ معاف ہو جاتے پچھلے، تو یہ بھی ہے۔ اس طرح سے ایمان لانے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ایمان میں عزت ہے، رفعت ہے، بلندی ہے، سر بلندی ایمان لانے میں ہے۔ تو یہ 11 فائدے کچھ ہم نے ذکر کیے، ورنہ فائدے ایمان لانے کے فائدے تو بے حد و حساب ہے، بے حد و حساب ہے، اور بس کافی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور جنت ہمیں نصیب ہوگی، اس سے بڑا فائدہ کیا چاہیے انسان کو۔ اس طرح سے ایک اور جو بات ہم یہاں ذکر کریں گے وہ ہے ایمان کی کمزوری۔ تو اللہ نے کہا کہ جو اس کا ایمان نہیں ہے وہ گویا کہ وہ مردہ ہے یا وہ اندھیری میں ہے۔ تو یہاں پر ہم بیان کریں گے کس طرح انسان کا ایمان بڑھتا ہے اور کس طرح کم ہوتا ہے۔ تو انسان کا ایمان کس طرح بڑھتا ہے، یہ وہ اللہ کو یہ جانے، اللہ کو جانے گا، اللہ کے ناموں کے ذریعے، اللہ کے صفات کے ذریعے، اس سے انسان کا ایمان میں اضافہ ہوگا اور ایمان بڑھے گا۔ ہم اکثر لوگ اللہ کے نام و صفات کا خیال نہیں کرتے، اور یہ بڑی غلطی ہے، اور یہ تو اصل وسیلہ ہے کہ اور یہ طریقہ ہے کہ ہم اللہ کو جانیں اور اللہ کی معرفت حاصل ہو، تاکہ ہمارا ایمان بڑھے، اس طرح سے ایمان بڑھنے کے ایک یہ بھی ایمان بڑھانے کے اسباب میں سے یہ بھی سبب ہے
کہ انسان کیا کرے کہ نا وہ غور کرے اللہ کی کونی اور شرعی آیتوں میں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، چاہے شرعی نشانیاں ہوں جو قرآن ہے، یا کونی یعنی عام طور پر جو سورج چاند آسمان وغیرہ، اس میں غور کرے کہ اللہ نے اس کو کس طرح بنایا، اور قرآن میں تدبر کرے، تو یہ کافی ہے انسان کو کہ نا اس سے انسان کا ایمان بڑھ جائے، اس سے کیا ہو، انسان کا ایمان بڑھ جائے کہ اور زیادہ ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نا یہ مخلوقات، عجیب مخلوقات، سورج چاند وغیرہ، پہاڑ، ستارے، زمین، آسمان، جھاڑ، سمندر، پرندے، جانور، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں۔ جب انسان سے اگر اس میں غور کرے گا تو اس سے انشاءاللہ اس کا ایمان بڑھے گا۔ اور اس طرح سے جو اللہ کی آیت کونیہ ہیں، جو کونی نشانیاں ہیں، آسمان، زمین وغیرہ، اور یہ تو ہو گیا۔ اس طرح سے جو اللہ کی شرعی نشانیاں ہیں، شرعی جو نشانیاں ہیں جو قرآن ہے، تو اس پہ غور کرنا اور اس میں تدبر کرنا، یہ بھی کیا ہے، اس سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اس سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح سے کہ نا انسان کیا کرے، ان مجالس میں حاضر ہو جو مجالس میں یعنی قرآن کا ذکر ہو رہا ہو اور دین کی باتیں ہو رہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان مجالس میں حاضر ہونا اور شریک ہونا، یہ بھی کیا ہے، اس سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اس سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اس طرح سے نا کہ انسان یعنی نیک اعمال کرتے رہے اور اچھے لوگوں کی دوستی اختیار کرے، اور اس کی یعنی بالمقابل انسان کا ایمان کس طرح کمزور ہوتا ہے، اس کا کیا مظاہر ہے کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ نا کہ دل کا سخت ہو جانا، اور انسان کا اور آنکھوں سے آنسو نہیں بہنا، یہ نشانی ہے کہ انسان کا ایمان کیا ہو گیا، انسان کا ایمان کمزور ہو گیا۔ اور اس طرح سے ایمان کی کمزوری کی نشانی یہ بھی ہے کہ انسان خیرات کے جو مواسم ہیں، جو نیکیاں کمانے کے مواسم ہیں، جیسے رمضان ہے، ذی الحجہ ہے وغیرہ، اس میں خاص خیال نہ کرے، اس کا خاص یعنی وہ نہیں کرے اہتمام۔ بعض لوگ رمضان داخل بھی ہوا اور نکل بھی گیا، وہ ایسی کی ایسی ہے، تو یہ دلیل ہے کہ انسان کی ایمان کمزور ہے۔ اس طرح سے ایمان کی کمزوری کی نشانی یہ ہے کہ عبادت کا مزہ نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی مٹھاس انسان سے یعنی گم ہو جائے، اور تو یہ بھی ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اس طرح سے ایمان کی کمزوری کی نشانی یہ بھی ہے کہ انسان یعنی گناہوں میں واقع ہو، اور ٹھیک ہے نا، اس طرح سے انسان کا دل حاضر نہ ہو نماز میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں۔ اس طرح سے ایمان کی کمزوری کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس کا دل تنگ ہو، اس کے اخلاق برے ہو جائیں، اور ایک چھوٹے بات سے غصے میں آ جائے زیادہ جلدی، اور یہ ٹھیک ہے نا، اور ہمیشہ کہے کہ مجھے بہت برا ہو رہا ہے، میں بہت تنگ ہوں، تو یہ سب نشانی ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا ایمان نے کیا ہے، کمزور ہے۔ اور اس طرح سے ایمان کی کمزوری کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے باقی جو مسلمان جو بھائیاں ہیں ان کے مصیبتوں کا خیال نہ کرے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی کیا ہے، مصیبت، یہ بھی ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے ایمان کی کمزوری کی نشانی یہ بھی ہے کہ مصیبتوں میں زیادہ یعنی بے صبری کرنا، آزمائشوں میں بے صبری کا مظاہرہ کرنا، تو یہ بھی کیا ہے کہ نا، یہ بھی یعنی ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اگر ایمان مکمل ہوتا تو وہ صبر کرتا۔ اس طرح سے ایک چھوٹی بات جو ہم یہاں ذکر کریں گے کہ اللہ نے کہا کہ مومن کے ساتھ گویا کہ نور ہے، اور نور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی نور جاتا ہے وہاں پر لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو مومن جہاں بھی جاتا ہے اس وہاں فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے بعض نے کہا المؤمن کالغیث، مومن کے ساتھ بارش کی طرح ہے، اینما حل نفع، جہاں بھی وہ یعنی جاتا ہے تو وہاں فائدہ ہوتا ہے۔ تو مومن کا معاملہ ایسی ہے، جہاں بھی وہ جاتا ہے تو اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے، گویا کہ وہ نور کی طرح ہے، جہاں بھی جاتا ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور آخری بات جو ہم ذکر کریں گے اس مثال میں کہ اللہ نے یہاں پر نور کو کہا، یعنی نور کو ذکر کیا سنگولر، اور ظلمات کو ذکر کیا پلورل، تو یعنی نور کو مفرد جمع کیا اور ظلمات کو جمع ذکر کیا، اس لیے یہ کہ نا نور ایک ہے، ہدایت کا راستہ ایک ہے، اور اندھیروں کا راستہ مختلف راستے ہیں، اندھیروں کے راستے مختلف راستے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ مثال الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں جو مومن اور کافر کے موضوع کے متعلق جو دوسری مثال ہے، اس کو اللہ نے ذکر کیا سورہ ہود میں۔ اللہ نے فرمایا مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل يستویان مثلا افلا تذکرون، کہ ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے، بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہے؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہاں ذکر کیا کہ دو جو فریقین ہیں، یعنی دو جو یعنی گروپ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ نے یہاں پر اس یعنی یہ حد سے پہلے اللہ نے ذکر کیا تھا کافروں کے بارے میں بھی اور مومنوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں بھی اور پھر مومنوں کے بارے میں۔ تو پھر اللہ نے چاہا کہ دونوں، جب اللہ نے یہاں ذکر کیا کافروں کا بھی اور مومنوں کا، تو اللہ نے چاہا کہ ان دونوں گروپس، ان دونوں فریقوں کی مثال بیان کرے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہاں پر دو گروپس ہیں، دو فریق ہیں،
دو ٹیم ہے وہ ہے کہ ایک کافروں کی اور ایک ایمان والوں کی. تو جو کافروں کی ٹیم کی مثال ایسے ہے گویا کہ وہ اندھا جو دیکھتا نہیں, یا بہرا جو سنتا نہیں, یا جو اندھا جو دیکھتا نہیں, یا جو بہرا ہوتا ہے وہ سنتا نہیں. تو کلامہ والاسم, ٹھیک ہے نا. اور جو مومنوں کی جو فریق جو ٹیم ہے ان کی مثال کیسا ہے؟ والبصیر والسمیع, جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے, جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. تو یہ تو پھر فرمایا کہ حل یستویان مثلا, کیا یہ دونوں برابر ہے؟ نہیں, برابر نہیں. جیسے ہر کوئی جانتا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہے. تو اس طرح سے کافر مومن دونوں برابر بالکل بھی نہیں ہو سکتے. کافر مومن دونوں برابر بالکل بھی ہرگز یعنی برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ نا کیوں, اور ان کو اللہ نے یہاں پر اب سوال ہے کہ کیوں کہا ان کو یہ یعنی کافروں کو اندھے و بہرے. اسی کہ اللہ نے ان کو آنکھ دی لیکن وہ اپنے آنکھوں سے حق خود دیکھتے نہیں ہیں. کان دیے لیکن وہ اپنے آنکھوں سے اپنے کانوں سے حق نہیں سنتے, یا سنتے تو اس پہ عمل نہیں کرتے, یا ایک کان سے نکال دیے. تو اسی حقیقت میں تو اس سے معلوم ہو گیا یہ حقیقت میں یہ اندھے اور بہرے ہیں, اندھے یہ اور بہرے ہیں. پھر اللہ نے کہا کہ کیا ابھی تک یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے بھی, یعنی ابھی بھی اتنا واضح ہونے کے باوجود بھی ابھی تک کیا ان کو یعنی نصیحت نہیں ملتی. تو یہ کافر دلائل اور قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتے, بلکہ یہ اندھے بہرے کی طرح ہوتے ہیں, اندھے بہرے کی طرح ہوتے ہیں. تو سے اللہ فرمایا نا سورہ بقرہ, صم بکم عمیٌ, یہ گونگے اندھے بہرے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن جو مومن ہیں وہ دیکھتے ہیں, وہ سنتے غور سے, اس کو ایمان لاتے ہیں, اس کو عمل کرتے ہیں. تو اب یہ جو اللہ نے کہا کہ اب یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم میں سے اگر کوئی شخص اگر وہی کام کرے جو ان کا کام ہے, تو ہمارا بھی شمار ان میں ہو جائے گا, ہمارا بھی شمار ان میں سے ہو جائے گا. اس لیے کہ نا یہ بڑی غلطی کبھی ہوتی ہے یعنی قرآن سمجھنے میں. اگر کوئی ایسی آیتیں آتی ہیں جو کافروں کے بارے میں, تو انسان بولتا ہے تو کافروں کے بارے میں, میرا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, ہم کہیں گے نہیں, اگر وہ کام آپ نے بھی کیا تو آپ کا بھی شمار ان میں ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. بلکہ اللہ نے ذکر کیا کافروں کی صفات اس لیے تاکہ مسلمان وہ صفات کو نہ اپنائے, مسلمان وہ کافروں کی صفات کو نہ اپنائے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نا یہ جو بیان کی مثال بہترین ایک عمدہ اور بہترین مثال ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کافروں اور مومنوں کو یعنی وہ ہے کہ نا یہ اندھے اور بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے کی طرح یہاں پر اللہ نے یہ تشبیہ دی. تو اس طرح سے الحمدللہ یہ ہمارا یہ ہے نا. اور اس طرح سے نا جو شخص دیکھتا سنتا ہے تو وہ اپنے جو سنتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن جو اندھا بہرا ہوتا ہے وہ اس کو کچھ بھی یعنی کہا جائے یا بتایا جائے یا سنایا جائے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو مومن کو نصیحت سے فائدہ ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, کی نصیحت کرو, مومنوں کو نصیحت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن جو کافر ہوتا ہے اس کو اتنی نصیحت کی جائے اس کو فائدہ نہیں ہوتا, بلکہ اس کے دل پہ نہ کفر پڑ جاتے ہیں, پھر ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن طبع اللہ علی قلوبہم, تو اللہ نے ان کو نا ان کی دلوں پہ نا مہر لگا دیا. اب ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس طرح سے یہ الحمدللہ ہمارے یہ مثال ختم ہو گئی. دو مثالیں تھیں اس موضوع کے متعلق, مومن اور کافر کے متعلق. پھر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا اور خرچ کرنے والوں کی اللہ نے کیا کیا مثالیں بیان کی قرآن میں, اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.